السلام علیکم کلاس بیٹا، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہمارا سبق ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کل کاروبار میں دیانت اس کی مشق کی سوالات شروع کیے تھے۔ سوال نمبر 1 اور 2 ہم نے کر لیا تھا۔ آج سوال نمبر 3 کریں گے۔ بک کے پیج نمبر جو ہے وہ 59 پہ ہے۔ سوال نمبر 3، کاروبار میں بددیانتی کی دنیاوی اور اخروی کوئی سے 5 نقصانات بیان کرے۔ دنیاوی بھی اور اخروی بھی، یعنی آخرت کے بھی کوئی سے 5 نقصانات بیان کرے، یعنی جو کاروبار میں بددیانتی کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہاں پر ہے، یہ کاروبار میں بددیانتی والا یہ والا سوال یہاں سے ہے۔ نمبر 1، انہوں نے 5 نقصان پوچھے۔ نمبر 1 جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ لوگوں سے اعتماد اس کا ختم ہو جاتا ہے اور کاروبار بھی ٹھپ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ اس کا یہ ہے، بددیانت شخص اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ نمبر 3 ہے، آخرت میں اس کو جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ نمبر 4، لوگ نفرت کرتے ہیں ایسے شخص سے جو بددیانتی کرتا ہے۔ نمبر 5 ہے، بددیانتی شخص کو کوئی اپنے ہاں ملازم نہیں رکھتا۔ نمبر 6 ہے، بددیانت شخص جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ نمبر 7، بددیانت شخص حرام مال کھاتا ہے۔ نمبر 8، بددیانت شخص سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یعنی 8 انہوں نے 5 پوچھے، ہم نے 8 بتا دیں، کوئی سے بھی اس میں آپ 5 کر سکتے ہیں۔ اس طرح سوال نمبر 4 ہے، کاروبار میں بددیانتی کی مذمت کن قرآنی صورتوں میں آئی ہے؟ تو اس کا جواب یہاں سے ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ اس سے منع کیا گیا، کس سے؟ بددیانتی سے منع کیا گیا۔ مثلا سورۃ الرحمن، سورۃ الشعراء، سورۃ الحود، سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف، سورۃ بنی اسرائیل میں ایسی بددیانتی کی مذمت آئی ہے۔ سورۃ مطففین کا تو نام ہی اس کاروباری بددیانتی کی حوالے سے رکھا گیا۔ یہاں تک چوتھے سوال کا جواب ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، یہ دونوں سوالات آپ نے بک کے اوپر بھی نشان لگانے ہیں، یعنی کہ تیسرا سوال تو اپنے سے ہے، چوتھے سوال کا نشان بک پہ لگا لیں، اور پھر دونوں سوال آپ نے اپنی اسلامیت کی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے جو ہے وہ آپ نے لکھنا۔ 8 آپ نے نقصانات لکھنے ہیں۔ پیپر کے اندر آپ کوئی سے 5 بھی کر سکتے ہیں، لیکن لکھنے آپ نے 8 کاپی کے اوپر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد بھی کریں گے اور لکھیں گے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔